مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع کیا خواہشات نفس کی پیروی اسلام کی ضد ہے؟ جی ہاں، خواہشات نفس کی پیروی جو ہے اسلام کی ضد ہے۔ اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر زندگی میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کی رضاؤں کے سامنے سر جھکا دیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا کہ آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا تو آپ اللہ کی رضا کے سامنے سر بھی نہیں جھکا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ مولا راضی ہو جائے، تو مولا کی رضا کو آپ کیسے اپنائیں گے؟ تو بہرحال خواہشات نفس جو ہے وہ ضد ہے دین اسلام کی، اور یہ دو متضاد چیزیں ہیں سامعین کرام، دین اسلام اور خواہشات نفس۔ ایک کی پیروی یعنی اللہ کی رضاؤں کی پیروی آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارنے پر آپ جہنم میں چلے جائیں گے یا اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم اگر خواہشات نفس کی بنا زندگی گزاریں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور روایتی مسلمان ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہم دین اسلام کی دعوت کو سمجھے بھی نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو ہم نے تسلیم بھی نہیں کیا ہے، نہ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی خواہشات نفس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر آپ اپنے زندگی کا مطالعہ کریں، احتساب کریں، اگر آپ کو خواہشات نفس چھوڑنا بہت بھاری لگ رہا ہے، اگر آپ کو اللہ کی رضاؤں کے سامنے سر جھکانا بہت بھاری لگ رہا ہے اور یہ بہت عظیم بوجھ آپ تصور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی مومن نہیں ہیں، آپ برائے نام مومن ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ دنیا پرست ہیں، آپ مادہ پرست ہیں، آپ کی منزل ظاہری دنیا ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے سامنے سر جھکانے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی، اور آپ بخوشی اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے میں خوشی محسوس کریں گے اور کہہ دیں گے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں ضد ہیں۔ اگر آپ نے اپنی خواہشات نفس کو ترک نہ کیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، تو یقیناً آپ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ کیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، آگ والے اور جنت والے، جہنمی اور جنتی یہ برابر نہیں ہے۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ برابر نہیں ہے، جو اصحاب الجنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم